الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چلیے جی صاحب. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يدعو به إذا آوى إلى فراشه. جی جب بستر پر کوئی شخص جائے تو وہ کیا دعا پڑھے، یہ باب اس کے بیان میں ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے. جی. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وبه قال حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يستجع على فراشه فلينزع داخلة إزاره. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی ایک بستر پر آئے تو اپنی تہبت کے ایک پہلو سے جو ہے وہ کیا کر لے، اس کو پکڑ لے اور جو ہے وہ کیا کرے، ثم لینفذ بها فراشہ، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بستر کو جو ہے وہ جال لے. جی. فإنه لا يدري ما خلفه عليه. اس کو پتہ نہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ بستر پہ کیا آیا. تو وضاحت آپ نے جو ہے وہ پڑھ لی ہے. ہو سکتا ہے محدثین لکھتے ہیں کہ کوئی جنات کی طرف سے کوئی چیز جو ہے وہ رکھ دی جائے اور وہم جو ہے وہ کس کے بارے میں آئے، اپنے گھر والوں کے بارے میں آئے اور جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا ہو کہ بستر پر یہ پڑا ہے یہ پڑا ہے. تو اپنی جو ہے وہ جسمانی حفاظت کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے بارے میں کوئی وہم جو ہے وہ پیدا نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور عام طور پر جو ہے تہمت کو جو ہے ایک سائڈ سے جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، اپنی چادر کو ایک سائڈ سے جو ہے وہ پکڑا جائے اور دوسری طرف سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو سیدھی سی بات ہے، تو کوئی وہ ایک ہاتھ سے پکڑنا پڑے گا اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے اس سے جو ہے وہ کیا کر لیا جائے، جال لیا جائے. جی چلیے. ثم ليستجع على شقه الأيمن ثم ليقل ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. چلیے. وبه قال حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن محمد وسعيد بن شرحبيل وقال أنبأنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن زبير أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يده وقرأ بالمعوذتين ومسح بهما جسده. وبه قال حدثنا جی. تو محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر واو جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، مطلقاً جمع کے لیے ہے. پہلے جو ہے معوذتین کی جو ہے وہ کیا ہے، تلاوت ہے. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کی تلاوت ہے. بعد میں جو ہے وہ کیا ہے، پھونک مارنا ہے. تو یہاں پر واو جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، واو مطلقاً جو ہے وہ کس کے لیے ہے، جمع کے لیے. جی چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا أخذت مضجعك أو أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. ترجمہ آتا ہے نا؟ پڑھا ہوا ہے ترجمہ کیا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے چلیے. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت وقد أصبت خيرا. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده. صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو وضع يده یعنی الیمنى تحت خده، تو اپنا دائیں ہاتھ جو ہے وہ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے. ثم قال، پھر یہ دعا کرتے. جی. اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. باب ما يدعو به اذا انتبه من الليل. لمبی راتیں ہیں، بعض اوقات اچانک جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے
تو اچانک جو ہے وہ آنکھ کھلے تو پھر جو ہے وہ جب رات کو کوئی بیدار ہو تو کیا دعا مانگے؟ جی چلیے. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثنا جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعارى من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جی جس وقت جو ہے وہ اچانک آنکھ کھلے اور آدمی کوئی بعض اللہ اکبر بعض اس طرح سے سبحان اللہ یہ کلمات جو ہے وہ پڑھ کے اٹھتا ہے تو پھر یہ جو ہے کلمات جو ہے بیداری کے وقت پڑھ لے، یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ثم دعا رب اغفر لی. قال الولید جی ثم دعا رب اغفر لي غفر له. قال ہاں الوليد اگر وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ بخش دے، اللہ اس کو بخش دیتے ہیں. جی قال الوليد او قال دعا استجيب له. اگر وہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. فإن قام فتوضع ثم صلى قبل الصلاة. اگر جو ہے وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے، وضو کر لے، نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے. جی وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال أنبأنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة أن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أخبره أنه كان يبيت عند باب رسول الله صلى ربیعۃ الله بن عليه کعب وسلم. اسلمی جو ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جو ہے وہ رات گزارتے تھے. جی وكان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اللہ کے رسول الليل. صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو یہ دعا پڑھتے تھے سبحان اللہ رب العالمین الحویہ ای زمنا طویلا. ٹھیک ہے، زیادہ دیر تک یہ جو ہے کلمات جو ہے یہ ذکر جو ہے وہ کیا کرتے تھے. ثم یقولو پھر جو ہے یہ دعا پڑھتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من الليل قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه موت کے معنی جو النشور. ہیں وہ عرب کے ہاں سکون کے بھی آتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ نیند جو ہے وہ ایک سکون ہے. تو اس کے بعد جو ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں جو ہے وہ سکون کے بعد جو ہے وہ کیا کیا، جگایا ہے، زندہ کیا. جی وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن هوشب عن أبي ضيبة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد بات على طهور ثم جو آدمی جو ہے وضو کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرے، رات گزارے، ثم تعارى من الليل پھر رات کو جو ہے وہ جب اس کی آنکھ کھلے فسأل الله من أمر الدنيا أو من أمر دنیا الآخرة آخرت میں سے کوئی چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے الا آتاہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو عطا فرماتی ہے. جی چلیے. باب الدعاء عند الكرب. کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے تو اس وقت کون سی دعا مانگی جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، دیکھیے گا. جی وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني هلال مولى عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما عن أمه أسماء ابنة عميس رضي الله حضرت اسماء بنت عنها عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن عند الکرب، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ کلمات سکھلائے جو پریشانی کے عالم میں جو ہے میں پڑھوں. تو وہ کیا تھے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جی چلیے. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله کبھی غم کے وقت پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الکریم. قال وکیع مرتن، حضرت وکیع نے کہا کہ لا الہ الا اللہ فیہا کلہا، جیسے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم ہے اسی طرح سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الکریم. یہ لا الہ الا اللہ سب کے ساتھ. جی جی چلیے. قال وكيع مرة لا إله إلا الله فيها كلها. جب گھر سے نکلے تو کون سی دعائیں پڑھے، یہ باب جو ہے وہ اس کے بیان میں ہے. چلیے.
باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے. جی اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو اللہ أزل میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں او ازل یا میں پھسل جاؤں. جی أو أظلم أو أظلم یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. أو أجهل أو يجهل میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں او یجہل علیہ یا مجھ پر جو ہے وہ کیا کی جائے زیادتی کی جائے. جی وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن حسين عن عطاء بن يسار عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله لا حول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ التکلان علی اللہ. بھروسہ جو ہے وہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے. جی وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني هارون بن هارون عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من باب بيته أو من باب داره اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے دروازے سے نکلتے تھے تو فرمایا کہ جب آدمی جو ہے وہ گھر کے دروازے سے نکلتا ہے تو کان معہو ملکانی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ دو فرشتے ہوتے ہیں موکلانی بھی جن کی اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوٹی ہے. فیضا قال بسم اللہ جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو قالا فرشتے کہتے ہیں خودیتا تمہاری جو ہے وہ کیا کی گئی رہنمائی کی گئی تمہیں ہدایت دی گئی. وَإِذَا قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ جب وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو قالا فرشتے جو ہے وہ کہتے ہیں وقیتا تیری جو ہے وہ کیا کی گئی حفاظت کی گئی. وَإِذَا قَالَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اور جب وہ توکلت علی اللہ پڑھتا ہے تو قالا کفیتا تمہاری جو ہے وہ کیا کی گئی کفایت کی گئی. چلیے قال فيلقاه قريناه فيقولان ماذا جن تريدان قریناہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے ساتھ تو اسی طرح سے جن شیاطین بھی انسان کے ساتھ جو ہے تو وہ جن شیاطین جو ہے وہ کہتے ہیں فیقولانی ما ٹھیک ہے. تو جب ملاقات ہوتی ہے فرشتوں کی کن کے ساتھ وہ جنات اور شیاطین کے ساتھ تو فیقولانی فرشتے جو ہیں وہ جنات کو کہتے ہیں ماذا تریدان من رجل تمہیں کیا ملے گا اس شخص سے. یہ تو شخص ایسا ہے کہ قد ہدیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی بھی کر دی گئی ہے و کوفیہ اس کی کفایت بھی کر دی گئی ہے و بقیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کیا کر دی گئی ہے حفاظت بھی کر دی گئی. آپ کو کیا ملے گا اس شخص سے. جی چلیے باب ما يدعو به اذا دخل بيته. یہ باب اس کے بیان میں ہے کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو تو کون سی دعا پڑھے. یہ باب اس کے بیان میں. چلیے وبه قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت تو قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء تو شیطان جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے یہاں رات گزارنا بھی نہیں ہے یہاں کھانا بھی رات کا نہیں کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت اور جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ لی کھاتے وقت تو اب ہمارا کھانا بھی یہاں پہ ختم اور ہماری رہائش بھی یہاں پہ ختم. جی وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے اللہ کا نام نہ لے تو شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا کہ آ جاؤ یہاں پہ رہنے کی جگہ ہے. جی فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم اور اگر کھانے کے وقت جو ہے وہ کیا نہ پڑھے بسم اللہ نہ پڑھے کوئی انسان مسلمان تو شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء جہاں رہائش بھی مل گئی ہے اور ہمیں یہاں پہ کھانا بھی مل گیا. جی چلیے باب ما يدعو به الرجل إذا سافر. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد یہ بات جو ہے وہ سفر کی دعا کے بیان میں ہے. چلیے قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وأبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال عبد الرحيم يتعوذ إذا سافر. جب سفر کرتے تو اس طرح سے جو ہے وہ دعا مانگتے تھے تعوذ کرتے تھے. جی اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. جی میں نے پوچھا تھا آپ کی پڑھی ہوئی روایت ہے. چلیے آگے. زاد أبو معاوية فإذا رجع قال مثلها. باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر. یہ باب اس کے بیان میں ہے کوئی شخص جب جو ہے وہ بادل کو دیکھے یا جو ہے بارش کو دیکھے تو کون سی دعا مانگے. یہ باب اس کے بیان میں. چلیے وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه المقدام
عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کرتے تھے بدلی کو کہ آسمان کے کناروں میں سے آفاق میں سے آ رہا ہے کوئی بادل، جی ترك ما هو فيه وإن اللہ کے كان رسول فيه صلی اللہ علیہ وسلم جس کام میں بھی مشغول ہوتے تھے اس کام کو چھوڑ دیتے تھے، جی وإن كان في صلاته اگرچہ نماز میں بھی ہوتے تھے، جی حتى يستقبله حتیٰ کہ اس کا جو ہے وہ سامنا یعنی اور یہ دعا کرتے، جی فيقول اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل یہ به. پوری روایت وہ دعا ہے، آپ جانتے، میں نے پہلے بھی ایک دن آپ کو سامنے پڑھی تھی، جی فإن أمطر قال اللهم سيبا نافعا. اے اللہ کہ یہ جو ہے جو آپ نے بھیجی ہے سیبا، ان کے معنی عطا کے بھی آتے ہیں، بخشش کے بھی آتے ہیں، اور سیباً جاریاً، اور جو ہے وہ مسلسل جو بارش ہے، نافعاً، اے اللہ اس کو کیا بنا دے، نفع بخش بنا دے، جی چلیے مرتين أو ثلاثة. 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، جی وإن كشفه الله عز وجل ولم يمطر حمد الله على اور ذلك. اللہ تعالیٰ اگر اس بدلی کو ہٹا دیں اور جو ہے بارش نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے، جی وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني نافع أن القاسم بن محمد أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم اجعله صيبا هنيئا. ہاں اس کو خوشگوار، نفع بخش اور خوشگوار بنا دے، جی چلیے وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدلی کو دیکھتے تو تلون وجهه، آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا، جی ودخل وخرج. آپ کبھی جو ہے گھر میں داخل ہوتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے، جی وأقبل وأدبر. کبھی آگے تشریف لے جاتے، وہ ادبرا کبھی پیچھے تشریف لاتے. فإذا أمطرت سري عنه. اگر بارش ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت جو ہے وہ ہٹ جاتی، جی فذكرت له عائشة بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی بعض ما رأت منہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھا تھا پریشانی کے عالم میں، جی فقال وما يدريك لعله كما قال قوم هود. اے فلما عائشہ تمہیں کیا پتا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ کس نے کہا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، جی فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. الآية باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل البلاء. آزمائش میں مبتلا شخص کو دیکھ کر آدمی کیا دعا کرے؟ اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہے، پریشانی میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، تو یہ شخص جو ہے دیکھنے والا جو ہے وہ کیا دعا کرے، یہ باب اس کے بیان میں ہے، چلیے وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن خارجة بن مصعب عن أبي يحيى أمر بن دينار وليس بصاحب بن عيينة مولى آل الزبير عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فجأه صاحب بلاء فقال. جی آزمائش میں مبتلا شخص اچانک اگر کسی شخص کے سامنے آ جائے، جی فقال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلني على اور كثير. یہ دعا کرے کہ اے اللہ آپ کی تعریفیں ہیں اس بات پر کہ آپ نے جس آزمائش میں اس کو مبتلا کیا، مجھے اس سے جو ہے وہ کیا رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، تو میں اللہ آپ کا جو ہے وہ کیا کرتا ہوں، حمد بیان کرتا ہوں، جی وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. عوفي من تو ذلك کیا البلاء. ہوگا؟ اوفی من ذالک البلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش سے عافیت رہے گی، کائن ما کان، چاہے وہ آزمائش جو ہے وہ جیسی مرضی ہو. تو یہ ابواب جو ہے تعبیر الرؤیا، یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، تو الحمدللہ مقدمہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ابواب الآداب بھی ہو گئے، ابواب الدعا بھی ہو گئے. اگلا ہمارا جو سلیبس ہے وہ ہے ابواب الفتن، ٹھیک ہے. تو ابواب الفتن جو ہے، ابواب الفتن جو ہے اس کے بعد ابواب الزہد بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو میرا تو خیال تھا کہ شاید ابواب الفتن ہی ہے، لیکن جب وہ پھر کل وفاق کا سلیبس دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ ابواب الفتن تا آخر کتاب، ٹھیک ہے. تو کوئی بات نہیں، ابواب الفتن میں کچھ باتیں ذرا وضاحت کے ساتھ آئیں گی، باقی ابواب الزہد جو ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے اس میں بھی بعض روایتیں ایسی ہیں جو آپ کی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ابواب الفتن، فتنتن کی جمع جو ہے وہ فتن ہے، ٹھیک ہے. جو آزمائشیں جو قیامت تک آئیں گی، جو واقعات، ٹھیک ہے، امت مسلمہ پر آئیں گے، قیامت سے پہلے جو احوال آئیں گے، تو انشاءاللہ اس باب میں جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چلیے پڑھ کے پھر ہم انشاءاللہ کرتے ہیں، چلیے
بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الفتن. باب الكف عمن قال لا اله الا یہ باب اس الله. کے بیان میں ہے کہ جس شخص نے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب مسلمان اس کے خلاف جہاد کرے، اس کو قتل کرے، اس سے روکنے کے بیان میں. تو لا الہ الا اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ سامنا جو تھا لا الہ الا اللہ تو اہل کتاب بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے محدثین رحمہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ یہاں سے مراد شاعر اسلام ہے، ٹھیک ہے. اور بعض روایتوں میں یہاں اختصار ہے، بعض روایتوں میں پوری تفصیل ہے. حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے. وہ آگے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، تو اس سے سارے جو ہے وہ شاعر اسلام جو ہے وہ مراد ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے پھر اس طرح سے جہاد نہ کرتے. آ جائے گی بات سمجھ؟ وہ سارے اشکالات اور جو ذہن میں باتیں آتی ہیں وہ ساری اس بات سے جو ہے وہ چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. آ جائے گی بات سمجھ. لیکن اس وقت جو ہے وہ مخالف مد مقابل کون تھے؟ اہل الاوثان، بت پرست تھے. تو اس لیے ان کو پہلے جو ہے وہ کیا کلمہ پڑھانا تھا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ اس تناظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ہاں جی امیر صاحب آئی سمجھ کچھ کہنے ہیں؟ چلیے پھر. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أمرت أن أقاتل الناس حتى مجھے حکم يقولوا. دیا گیا ہے کہ میں کیا کروں؟ لوگوں کے خلاف قتال کروں، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو جزیہ دینے والے ہیں ان کے خلاف بھی نہیں ہم کر سکتے. آ جائے گی بات سمجھ؟ جو جزیہ دینے والے ہیں اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنے والے ہیں تو لیکن پھر بھی ان کے خلاف ہم جو ہے وہ کیا نہیں کر سکتے؟ وہ جہاد نہیں کر سکتے. آ جائے گی بات سمجھ؟ چلیے. حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني ہاں دماءهم. جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو اب ان کی جو ہے وہ جان جو ہے وہ کیا ہو چکی ہے؟ محفوظ ہو چکی ہے. جی. واموالهم الا اور ان کے مال جو بحقها ہیں وہ کیا ہو چکے ہیں؟ محفوظ ہو چکے ہیں. جی. وحسابهم على اللہ الله عز بحقها، وجل. حق آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا حق ہے. اگر مسلمان جو ہے وہ قتل کرتا ہے تو اب قتل کے قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا. اگر مومن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے شادی شدہ تو رجمن اس کو جو ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ مارا جائے گا. اگر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ ارتداد کی طرف گیا ہے تو اس کو مہلت دینے کے بعد جو ہے اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. حق کی ہاتھ سے جو ہے وہ یہ مراد ہے. چلیے. وبه قال حدثنا باقی یہ ظاہری اقرار ہے زبان کے ساتھ، باقی اگر دل سے ایمان نہیں لایا تو حسابہم علی اللہ عز وجل، تو ان کا حساب جو ہے وہ کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. تو جان کی حفاظت جو ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ یا تو جزیہ دیں اور یا پھر جو ہے وہ کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کریں. جی چلیے. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله وعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر سهمي قال حدثنا هاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن عوس أخبره أن أباه أوس رضي الله عنه أخبره قال ان لقعود عند النبي صلى حضرت الله اوس عليه رضی اللہ وسلم. تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے. جی. ان وهو لقعود يقص علينا ويذكرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے واقعات اور نصیحتیں جو ہے وہ ارشاد فرما رہے تھے. جی. اذ اتاه رجل فساره. ایک آدمی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فسارہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ چپکے سے سرگوشی ہوئی. پڑھی روایت ہے؟ نہیں پڑھی. چلیے نہیں پڑھی کہہ رہے. چلیے. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقتلوه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ کلمات اس نے چپکے سے جو باتیں کی تھیں وہ کفریہ کلمات تھے، اس کے عدم ایمان پر دلالت کرتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ اذهبوا به فاقتلوه، اسے لے جاؤ اور اسے جو ہے وہ کیا کر دو؟ قتل کر دو. فلما ولى الرجل دعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آدمی جانے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا اسے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ هل تشهد ان لا الہ الا اللہ، کیا گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ قال نعم. اب اس نے اقرار کر دیا زبان سے لا الہ الا اللہ،
تو قال اذهبوا فخلوا سبیلا، فرمایا کہ اسے لے جاؤ، اس کو چھوڑ دو. فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم وأموالهم. آگے کی بات سمجھ چلیے. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد کا روایت نہیں آپ کی پڑھی ہوئی. جی چلیے. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن السميت بن السمير عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال أتى نافع بن الأرزق وأصحابه فقالوا نافع ابن ازرق خارجی اور اس کے ساتھی، نافع ابن ازرق خارجی اور ان کے ساتھی. جی. فقالوا هلكت يا عمران. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ تو ہلاک ہو گئے. جی. قال ما هلكت. کیسے میں ہلاک ہو گیا؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ تو ہلاک ہو گئے. جی. قال ما الذي أهلكني. کس چیز نے مجھے جو ہے وہ ہلاک کر دیا؟ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جی. قالوا قال الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. انہوں نے کہا جی دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ جو ہے وہ کیا نہ ختم ہو جائے. ابھی فتنہ ہے اور آپ جو ہے وہ قتال کر ہی نہیں رہے، تو گویا کہ آپ ہلاک ہو گئے، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے. قال، تو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ قد قاتلناہم حتی نفیناہم، ہم نے مشرکین کے خلاف قتال کیا، حتی نفیناہم، حتیٰ کہ ہم نے ان کو بھگا دیا، ختم کر دیا. فکان الدین کلہ للہ، سارے کا سارا دین کس کے لیے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ان شئتم، اگر آپ چاہو تو حدثتکم حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے کس سے سنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی. قالوا وانت سمعته من رسول الله صلى آپ الله نے اللہ کے عليه رسول وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ قال نعم. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جی ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. جی. شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من میں اللہ کے رسول المسلمين. صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا اور آپ نے ایک لشکر مسلمانوں کو کا بھیجا الی المشرکین، مشرکین کی طرف. جی. فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا. تو جب مسلمانوں کا کفار کے ساتھ سامنا ہوا تو مسلمانوں نے جو ہے وہ کیا کیا؟ سخت جو ہے وہ قتال کیا. جی. فمنحوهم اكتافهم. فمنحوهم اکتافهم، اور ان کو شکست دے دی. ٹھیک ہے. میں دیکھتا رہا لغت کے اندر منحا کتف، میرے خیال لغت والوں نے بھی یہ نہیں لکھا، شارحین نے یہ لکھا کہ اس کے معنی جو ہے وہ کس کے ہیں؟ شکست دینے کے ہیں، کہ مسلمانوں نے کفار کو جو ہے وہ کیا دے دی؟ شکست دے دی. جی. فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح فلما ایسا غشوا ہوا قال. کہ میرے خاندان کا ایک شخص، من لحمی ای من قرابتی، میرے خاندان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے جو ہے وہ کیا کیا؟ مشرکین میں سے ایک شخص کو جو ہے وہ نیزہ مارا. جی. فلما غشيه قال اشهد ان لا اله الا جب اس کو الله. پکڑا کافر کو، مشرک کو، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں تو گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی معبود نہیں. جی. اني مسلم. میں مسلمان ہوں. فطعنه فقتله. لیکن میرے وہ رشتہ دار نے اس کو نیزہ مارا، اس کو مار دیا. جی. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے میرے رشتہ دار. قال هلكت. یار قال اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. جی. قال وما الذي صنعت؟ ہاں مرة یہ ہے ہلاکت. ہلاکت یہ ہے کہ مسلمان کا مسلمان کو مارنا. ٹھیک ہے. اور مجھے جو تم کہہ رہے ہو کہ آپ ہلاک ہو گئے، کہ کیا نہیں کر رہے؟ قتال نہیں کر رہے، وہ ہلاکت نہیں. مسلمان کا مسلمان کے خلاف لڑنا جو ہے یہ ہلاکت ہے. فأخبره بالذي صنع. علم الذي صنعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کیا تم نے جو ہلاک ہو گئے؟ مرتن او مرتین، ایک یا دو دفعہ. اب وقت جو ہے چٹوں کا نہیں ہے. اچھا جی. استاذ محترم حضرت مولانا عبدالرحیم چترالی صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ استاد جی کی طبیعت جلدی صحت عطا فرمائے، مکمل صحت عطا فرمائے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے، ہسپتال گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ استاد جی کو جلدی مکمل صحت جو ہے وہ عطا فرمائے. جو چلیے. فأخبره بالذي صنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. استاد جی سے ہم نے موتا امام محمد پڑھی تھی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جلالین بھی پڑھی تھی اور کافی کتابیں استاد جی سے پڑھی ہیں. اور سب سے پہلا تعارف جو ہے، اگر میں کسی کلاس میں بیٹھا تھا، یہاں طالب علم نہیں تھا، جائزے کے لیے آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ میں جامعہ شفیہ میں داخلہ لینا ہے، تو استاد جی کی کلاس میں جو ہے میں بیٹھا تھا.
خامسہ کے اندر، ہاں خامسہ میں ہی غالباً، خامسہ یا رابعہ میں، تو استاد جی کی کلاس میں آ کے ایک دن بیٹھ کے تو ہو گیا تھا. تو دعا فرمائیں، بہت محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ استاد جی کو جلدی صحت عطا فرمائے، مکمل صحت عطا فرمائے. جی چلیے جی صاحب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن بطني فعلمت ما في تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا صنعت، تم نے جو ہے وہ کیا کیا؟ مرتن او مرتین، آپ نے ایک یا دو دفعہ فرمایا. فاخبرہ بالذی صنع، تو اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتلا دیا جو کیا تھا. فقال له، یہ تو آپ نے پڑھا تھا پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت عن بطنی، تم نے پیٹ پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھا؟ فعلمت ما فی قلبی، کہ اس کے دل میں کیا ہے. قال یا رسول اللہ، عرض کیا اللہ کے رسول لو شققت قلبہ لکنت اعلم ما فی قلبی، اگر میں پیٹ پھاڑ بھی لیتا تو مجھے کیا پتا چلتا کہ اندر ایمان ہے کہ نہیں، مجھے کیا پتا چلتا. تو قال فلا انت قبلت ما تکلم بی، عجیب آدمی ہو، جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تم نے وہ بھی قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، ولا انت تعلم ما فی قلبی، اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے. قال فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. جی. فلم يلبث الا يسيرا حتى مات، ہاں تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اس شخص کی جو ہے وہ خود وفات ہو گئی. جی. فدفناه ہم نے دفن کیا، فاصبح على ظهر الارض، لیکن دیکھیں کہ میت جو تھی پھر قبرستان میں قبر سے باہر تھی. پڑھی ہوئی بات پہلے نہیں پڑھی ہوگی میں خیال. جی چلیے. فقالوا لعل عدوا نبشه، ہم نے یہ سمجھا کہ شاید دشمنوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، کوئی کفن وغیرہ چوری باہر جو ہے وہ قبر سے نکال دیا ہے. جی. فدفناه ہم نے پھر جو ہے دفن کیا. ثم امرنا غلماننا يحرسونه، ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں سے کہا کہ وہ کیا کریں، اس قبر کی حفاظت کریں. فاصبح على ظهر الارض فقلنا، لیکن جو ہے وہ کیا ہوا، پھر بھی جو ہے وہ کیا ہوئی، قبر میت جو ہے وہ قبر سے باہر. فاصبح على ظهر فقلنا، تو ہم نے کہا لگتا یہ ہے کہ ہمارے بچے سو گئے ہوں گے. لعل للغلمان نعسوا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے ان کو اونگ آ گئی ہو. تو جی. ثم حرسناه بانفسنا، پھر ہم نے خود جو ہے وہ کیا کی، حفاظت کی قبر کی. فاصبح على ظهر الارض، زمین قبر پھر جو ہے وہ میت جو ہے وہ کیسے باہر. فالقیناہ فی بعض تلک الشعاب، پھر ہم نے کسی گاٹی کے اندر جا کے جو ہے وہ چھوڑ دیا. جی چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل بن حفص الأبلي قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن السميت عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث وزاد فيه فنبذته الارض. ہاں زمین نے باہر پھینک دیا. اس روایت میں یہ فنبذته الارض، زمین نے باہر پھینک دیا میت کو. جی. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا. وقال ان الارض لتقبل من هو شر منه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے اس شخص کو قتل کیا، اس سے بڑے بڑے قاتل ہیں، بڑے بڑے گناہگار ہیں، اس کی قبر سے اس کو میت کو کیوں باہر پھینکا گیا؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دکھلا دیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا احترام ہے. ولیکن اللہ احب، دیکھیں ان الارض لتقبل من هو شر منه، کہ زمین تو اس سے زیادہ جو گناہگار لوگ ہیں ان کو بھی قبول کرتی ہے. ولیکن اللہ احب ان یریکم تعظیم حرمت لا الہ الا اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تھے کہ تمہیں دکھلا دیں لا الہ الا اللہ کی حرمت کو. مشکاہ شریف پر سبق رہتا ہے ابھی، تو باقی انشاءاللہ پھر جو ہے وہ کل کے سبق. السلام علیکم.